بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو ہمارے یوٹیوب چینل اسلام انفو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بغیر جی پی ایس کے صرف فارمولوں اور کیلکولیٹر کے ذریعے کس طرح طول بلد معلوم کر سکتے ہیں، یعنی جی پی ایس کا جو نچلا نمبر ہوتا ہے جو اکثر ای کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا ڈبلیو کے ساتھ، تو اس کو ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں، آئیے معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ زمین کے بالکل بیچوں بیچ ایک خط مانا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، جس کو خط استوا یا ایکویٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک اوپر والا حصہ جس کو شمالی دنیا کہا جاتا ہے اور این کے ساتھ اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ 0 سے لے کر اوپر 90 ڈگری تک یہ پورا شمالی حصہ ہو گیا دنیا کا۔ اسی طرح یہ نیچے جو حصہ ہے اس کو جنوبی دنیا کہا جاتا ہے۔ مزید اسی طرح لمبائی میں بھی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لندن کا ایک علاقہ ہے گرین وچ، اس کے اوپر سے ایک لائن فرض کی گئی ہے جو قطب شمالی سے ہوتی ہوئی قطب جنوبی تک، یہ بالکل نیچے جنوبی دنیا تک 90 ڈگری تک جا رہی ہے۔ اس کو پرائم میریڈین یا پی ایم یونیورسل پی ایم لائن کہتے ہیں، یعنی پرائم میریڈین خط عالمی خط سوال۔ تو اس لائن کو 0 ڈگری طول بلد تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے ہوتا ہوا مغرب کی جانب اپنا سفر جاری رکھتا ہے دن میں، تو جو کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اسی لیے وہ مشرقی علاقوں میں پہلے طلوع کرے گا اور اس کے بعد یہ چلتا چلتا مغرب کی جانب اپنا سفر جاری رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پی ایم لائن یعنی پرائم میریڈین لائن کے اس طرف جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر سورج پہلے پہنچے گا، اور اس طرف جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر بعد میں سورج جو ہے پہنچے گا۔ تو اس پی ایم لائن کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ہم ابھی کس طول بلد پر موجود ہیں۔ صرف ہمیں کسی ایک شہر کا وقت ظہر معلوم ہونا چاہیے، یعنی وہ وقت جب سورج ہمارے بالکل سر کے اوپر ہو۔ جیسے یہاں پر یہ پاکستان کا نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کراچی، تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پی ایم لائن سے کتنا دور ہے، تو یہ تقریباً 75 درجہ جو ہے یہ شمال میں واقع ہے، یعنی اس پی ایم لائن سے ہمارا کراچی یا پاکستان یہ 75 درجہ جو ہے یہ دور ہے۔ اب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ایک گھنٹے میں کتنے درجے یا کتنی ڈگریز چلتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیلکولیٹر اوپن کرتے ہیں، اور یہاں پر سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر دائرہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو ہمیشہ 360 درجوں میں یا ڈگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح کمپاس میں بھی 360 نمبرز ہوتے ہیں، تو جو بھی دائرہ ہوگا چاہے چھوٹا سا ہو یا بڑا ہو اس کو ہمیشہ 360 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ہر حصے کو ڈگری کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب سورج جو ہے زمین کے گرد اپنا چکر لگائے گا تو وہ بھی پورے دن میں 360 درجے اپنے طے کرے گا۔ تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سورج جو ہے جب اپنے 360 درجے پورے دن میں طے کرتا ہے، تو اگر ہم اس کو 24 میں تقسیم کریں، کیونکہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جب ہم نے اس کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا تو ہمیں حاصل ہوا 15، یعنی سورج جو ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر 15 ڈگری چلتا ہے۔ ایک گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 15 ڈگری اپنا سفر چل لیتا ہے۔ اب اگر 15 کو ہم ضرب دیتے ہیں 24 سے، کہ اگر سورج جو ہے وہ ایک گھنٹے میں 15 ڈگری جو ہے وہ چلتا ہے، تو 24 گھنٹوں میں یہ کتنی ڈگری طے کرے گا، تو یہ آ جاتا ہے پورا 360 درجے، یعنی 24 گھنٹوں میں وہ اپنا دائرہ مکمل کر لے گا، 360 درجے پورے کر لے گا۔ تو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ تقریباً 75 درجہ جو ہے وہ اس پی ایم لائن سے دور ہے۔ تو یہاں جب ہم نے دیکھا تو یہ 75 تقریباً بنتے ہیں 15 کے حساب سے
جب ہم نے اس کو 5 سے ضرب دیا تو یہ 75 آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج ہمارے سر کے اوپر آئے گا پاکستان میں یا کراچی میں، تو اس کو اس پی ایم لائن تک پہنچنے میں، پرائم میریڈین لائن تک یا لندن تک پہنچنے کے لیے اس کو مزید 5 گھنٹے اپنا سفر کرنا پڑے گا آگے تک، کہ پہلے جو ہے سورج ہمارے سر کے اوپر آئے گا اور پھر جو ہے یہ چلتا چلتا بعد میں جو ہے یہ پرائم میریڈین لائن کو کراس کرے گا۔ اسی طرح منٹوں کا بھی حساب لگایا جا سکتا ہے کہ جب سورج 1 گھنٹے میں 15 ڈگری چلتا ہے تو اگر ہم اس کو 1 گھنٹے میں چونکہ 60 منٹ ہوتے ہیں تو مزید ہم اس کو 15 کو 60 میں تقسیم کریں گے تو ہمیں منٹ کا حساب دے دے گا کہ سورج جو ہے وہ 0.25 ڈگری جو ہے یہ چلتا ہے 1 منٹ کے اندر۔ اب اگر اس کو ہم 4 سے ضرب دیتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 1 ڈگری، یعنی 4 منٹ کے اندر جو ہے سورج 1 ڈگری آگے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سیکنڈوں کا بھی حساب لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ دا نوٹیکل ایلمینک کتاب جو نیوی والوں کو دی جاتی ہے عموماً، اور جہازوں میں بھی یہ کتاب ہوتی ہے اور بہت ہی کارآمد کتاب ہے۔ یہ دا نوٹیکل ایلمینک 2023 کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں اس کا پورا حساب کتاب دیا ہوا ہے ڈگریز اور ٹائم کا، کہ سورج جو ہے کتنی ڈگریز، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈز میں کتنا سفر مکمل کرتا ہے اور کتنا ٹائم لگاتا ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 260 پر اس کے کنورژن آف آرک ٹو ٹائم لکھا ہوا ہے، کہ یہاں پر جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈگری ہے، تو سورج 1 ڈگری جو ہے یہ 4 منٹ میں طے کر رہا ہے۔ اسی طرح 2 ڈگری 8 منٹ میں، 3 ڈگری 12 منٹ میں، 4 ڈگری 16 منٹ میں، اسی طرح یہ کرتے کرتے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ سورج 15 ڈگری اپنے مکمل کر لیتا ہے، 15 ڈگری تک آگے نکل جاتا ہے۔ یہ پورے گھنٹوں کا حساب دیا ہوا ہے۔ یہاں 360 درجے یہ اپنے 24 گھنٹوں میں مکمل کر لیتا ہے سورج۔ اسی طرح یہ پورا حساب ہے، اس کی پوری تفصیل دا نوٹیکل ایلمینک میں یہاں پر دی ہوئی ہے۔ اب اگلے حصے میں جو ہم اس کا حساب کریں گے کہ ہم طول بلد جو ہے ان فارمولوں کے ذریعے ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔